السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور تقویٰ کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے کام بہترین انداز کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بہترین سیکھنے اور بہترین سکھانے والوں میں شامل کر دیں، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا جو ہے وہ قواعد قرآن کا فرسٹ لیسن ہے۔ تو عربی جو ہے وہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو جیسے کہ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے، ہماری زبان اردو ہے، تو اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ تو عام طور پر لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن تلاوت کرتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کیا احکامات ہیں۔ تو ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم عربی کو سیکھ سکیں، یا زیادہ سے زیادہ جو نہ سیکھ سکیں تو ترجمے سے پڑھ سکیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن میں مہارت حاصل کریں اور اس زبان میں ہم اس کو بہترین سیکھنے کے قابل ہو جائیں، تاکہ ہم اس قرآن سے بہترین وہ جو احکامات ہیں وہ ہدایات لے سکیں اس قرآن سے۔ جیسے کہ اب ہم ترجمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن ترجمہ میں وہ چیز جو ہے جو عربی سیکھ کر جو ہمیں آتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ایک ایک لفظ کا جو ایک وہ محسوس ہوتا ہے نا، تو وہ ہم صرف عربی جس کو آتی ہے وہی محسوس کر سکتا ہے۔ بے شک وہ ترجمے سے انسان جتنا ہی پڑھ لے، لیکن وہ چیز محسوس نہیں کی جا سکتی جو عربی جس کو آتی ہے وہ الفاظوں کو محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ تو عربی بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم عربی کو سیکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو آگے سکھانے والے بن جائیں۔ تو آج فرسٹ لیسن ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے چند بنیادی اصطلاحات۔ عربی سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو بیسک گرامیٹیکل چیزیں ہیں جس کی عربی کی، تو وہ آپ کو اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو ہم اس میں دیکھیں کہ حرکات، تنوین، مضموم، مفتوح، مکسور، سکون، ساکن، مشدد اور الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، پھر ہم آگے چل کے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو حرکات کیا ہیں؟ جیسے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پیش زبر زیر کو حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عربی زبان میں پیش کو ضمہ کہتے ہیں، زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ اس طرح تنوین دیکھیں، اب تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اب تنوین کی ادائیگی میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن نون لکھنے میں نہیں آتا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ابدن ہے تو لاسٹ میں دن نون کی آواز آ رہی ہے، لیکن نون لکھنے میں نہیں آتا۔ جیسے کہ یہاں پر با دو پیش بن لکھا ہوا ہے، لیکن لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن بن پڑھنے میں آ رہا ہے، نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیں گے مضموم کسے کہتے ہیں۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ ضمہ پیش کو ضمہ کہتے ہیں، لیکن جس حرف پر ضمہ ہو یعنی پیش ہو اس کو مضموم کہا جاتا ہے۔ تو جس حرف پر فتحہ ہو یعنی زبر ہو اس کو مفتوح کہا جاتا ہے۔ جس حرف کے نیچے کسرہ ہو یعنی کہ زیر ہو اس کو مکسور کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لیں، کیونکہ آگے چل کے ہم نے الفاظوں کو انہی چیزوں سے ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے، مضموم، مفتوح اور مکسور۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ جزم کو سکون کہتے ہیں۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر سکون یا جزم ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے، جیسے کہ ارسلو میں الف کے اوپر جو پیش ہے تو وہ مضموم ہے، را کے اوپر را ساکن ہے، سین مکسور ہے یعنی زیر ہے، اور لام جو ہے وہ مفتوح ہے، ارسلہ۔ تو اب جو را کے اوپر ساکن ہے، را کے اوپر جزم ہے یعنی وہ ساکن ہے، ارسلہ، ٹھیک ہے۔ تو اب مشدد کسے کہتے ہیں؟ شد والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ حرف کے اوپر چھوٹا سا
ڈبلیو کا سائن جیسے چھوٹا سا اس طریقے کی علامت ہوتی ہے، وہ 2 مرتبہ پڑھنے میں آتا ہے. کیسے؟ جیسے کہ الغفار اور محمد، جیسے کہ میم کی آواز ڈبل آ رہی ہے اور فا کی آواز بھی ڈبل آ رہی ہے. اب دیکھیں گے الف اور حمزہ میں فرق. تو الف اور حمزہ میں عام طور پر اردو میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، لیکن عربی زبان میں اس میں بہت بڑا فرق ہے جو واضح ہے. حمزہ کسے کہتے ہیں؟ اصلی اور حقیقی حمزہ کے علاوہ، یعنی کہ جو حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ حمزہ کی شکل ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ الف بھی حمزہ ہی کہلاتا ہے. جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، کوئی سکون ہو، تو وہ الف بھی حمزہ ہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جو حرکت کو قبول کرتا ہے اور وہ لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے اور درمیان میں بھی آ سکتا ہے، تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے یا سکون ہو. اور حمزہ اور جو الف ہے، الف ایسا حرف ہے، یعنی کہ ایسا وہ ہے حرف جس پر کوئی حرکت، کوئی جسم نہ ہو، وہ اسے الف کہتے ہیں. یعنی اس کی آواز میں جھٹکا بھی نہیں ہوتا اور یہ لفظ کے شروع میں کبھی بھی نہیں آتا. یہ آپ کو بیچ میں دکھے گا، لاسٹ میں دکھے گا. قولا جیسے کہ ہے، دعا ہے، کتابو ہے. تو الف وہ ہے جس کے اوپر کوئی حرکت، کوئی سکون نہیں ہوتا، یہ حرکت کو قبول نہیں کرتا. اور حمزہ جو ہے اس کے اوپر حرکت بھی آ سکتی ہے، سکون بھی آ سکتا ہے. یہ الفاظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے. تو الحمدللہ یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. اس کے علاوہ جو بھی آپ کا کوشچن ہو تو انشاءاللہ آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.